یہ سورت انفال ہے، انفال نفل کی جمع، اور اس سورت کو ماقبل صورتوں کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے معنوی ربط، ایک ہے اسمی ربط۔ معنوی ربط یہ ہے کہ جس طرح سورت مائدہ اور سورت انفال اور اعراف میں نفی شرک فعلی اور نفی شرک فی التصرف کا دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ کیا کیا، اس کو بیان کیا گیا۔ اب سورت اعراف میں فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر جس وقت یہ مسئلہ توحید آپ بیان کریں گے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، جس وقت تم یہ مسئلہ توحید بیان کرو گے اس وقت مشرکین کی طرف سے آپ کے اوپر مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس وقت تو کیا کرنا، اپنے دل کو تنگ نہ کریں، اس پر کے اوپر کیا کریں، صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ پھر اس صورت کے اندر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، میرے پاک پیغمبر دین کی سربلندی اور مشرکین کا زور توڑنے کے لیے کیا کریں، آپ ان سے جہاد کریں۔ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ جہاد کیوں کرنا ہے؟ ایک اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، نمبر دو جہاں وہاں کیا ہوگا، مشرکین کا زور ہوگا، وہ مسلمانوں کو کیا کریں گے، تنگ کریں گے، طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، تو ان سے کیا کرنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، ان کے زور کو توڑنے کے لیے۔ اور اسمی ربط یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر جس وقت آپ مسئلہ بیان کریں گے اور مسئلے کی وجہ سے مشرکین آپ سے کیا کریں گے، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور فتح اور نصرت کا وعدہ ہم نے کیا کیا، آپ سے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کو غالب کرنا ہے۔ لیکن جس وقت تم غالب ہوگے اس وقت آپ کے ہاتھ میں مال کچھ لگے گا، کچھ مال لگے گا، وہ مال کیا ہے، اللہ کا ہے، اور اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اس کو اپنی مرضی کے اندر، مرضی میں تقسیم نہیں کرنا۔ یسألونک عن الانفال، یہ تو کیا تھا، اس صورت کا ماقبل صورتوں کے ساتھ کیا تھا، ربط تھا۔ یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ سے مال غنیمت کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق، تو کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت جو ہے نا یہ کیا ہے، اللہ کے لیے، یہ کیا ہے، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو کیا ہوئی، فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ کچھ مال لگا، اور اس کے اندر آپس میں مسلمانوں کا کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ جس وقت اختلاف ہوا تو وہ فوراً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، مال غنیمت تقسیم کرنے کا کس کو حق ہے، اور کون اس کا زیادہ کیا ہے، مستحق ہے اس کو تقسیم کرنے کا، مہاجرین کو ہے یا انصار کو ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، یہ آیت نازل کر دی کہ یہ کیا ہے، مال غنیمت اللہ کا حق ہے، نہ مہاجرین کو اور نہ انصار کو اس کو کیا کرنے، تقسیم کرنے کا کیا ہے، حق ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرے گا، اس کو تقسیم کرے گا۔ یہ اس آیت کا کیا تھا، شان نزول، اور شان نزول تھا۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو تم اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو، آپس کے اندر کیا رہو، متحد رہو، آپس کے اندر کیا رہو، صلح اور تعلقات کے ساتھ کیا رہو، تفرقہ نہ ہو، اختلاف پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس کے اندر آپ اختلاف نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کریں، اطاعت کریں۔
اگر تم کیا ہو ایمان والے ہو مومن ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے اطاعت کرنی ہے آپس میں اختلاف ہو نہیں کرنا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ آگے اللہ رب العزت نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں پہلی صفت مومن کی یہ ہے کہ رب نے خطاب بھی کس کو کیا مومن کو کیا کیوں اس لیے کیا کہ مومن ہی کا دل کیا کرتا ہے رب سے ڈرتا ہے اور مومن ہی کا دل اللہ کا قرآن سن کے کیا کرتا ہے ڈرتا ہے اور وجد میں آ جاتا ہے اور اس کا ایمان کیا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون بے شک مومن تو الذین وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جس وقت ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کیا کرتے ہیں ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا نمبر 2 جس وقت ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں ان کا ایمان کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اللہ ان کے ایمان کو کیا کرتا ہے بڑھا دیتا ہے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون مومنوں کے مد مقابل اللہ رب العزت نے دوسرے لوگوں کو کیا کیا ہے یہ حالت بیان کی ہے کہ بل جاءہم بالحق جس وقت ان کے پاس کیا آتا ہے حق آتا ہے نا ولو واکثرہم للحق کارہون وہ اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پیٹ کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کیسے فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین جس وقت رب کے ذکر کیا جائے نا رب کا اس وقت وہ کیا کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں کیسے منہ موڑتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ جس وقت گدھا شیر کو دیکھتا ہے نا وہ بھاگتا ہے کیا کرتا ہے وہ بھاگتا ہے جس وقت وہ بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے سے آواز بھی نکلتی ہے کیا نکلتی ہے ہاں ٹر ٹر کی کیا آتی ہے آواز آتی ہے تو یہ جو کیا ہے مومن نہیں ہے مشرک ہے بدعتی ہے منافق ہے یہ جب اللہ کا قرآن سنتا ہے نا اس کو ہضم نہیں ہوتا اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں درس کو مجلس کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھتے نہیں ہیں تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا دل بھی ڈر جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ کس کے اوپر بھروسہ توکل کرتا ہے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن جو ہے وہ رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتا ہے پھر مومن کی شان ہے الذین یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتا ہے دنیا کی خاطر نماز کو ضائع نہیں کرتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور رب نے جو ان کو مال دیا ہے نا اس میں سے کیا کرتے ہیں خود بھی خرچ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں خود بھی خرچ کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا یہی کیا ہیں پکے سچے کیا ہیں مومن ہیں مومن نہیں مومن ہیں لہم درجات عند ربہم ان کے لیے کیا ہیں رب کے ہاں بہت درجے ہیں ومغفرۃ ورزق کریم اور رب کے ہاں بخشش بھی ان کے لیے ہے اور کیا ہے عزت والی روزی بھی ہے کیا ہے عزت والی روزی ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میرا قرآن پڑھا جائے مومن کا دل کیا ہوتا ہے باغ ہو جاتا ہے یہ تو مومن کی شان ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین ان دو آیتوں کے اندر رب نے مومن کی شان بیان کی ہے اور رب نے ایک آیت کے اندر کس کا ذکر کیا کافر کا ذکر بھی کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ یہ کیا ہے حبشہ کا بادشاہ ہے کس کا حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی یہ کیا ہے کافر ہے جس وقت مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیے ظلم اور زیادتیاں کی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسلمانوں کو کہ آپ کیا کریں حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں کیا حبشہ کی طرف کیا کریں ہجرت کریں 80 کے لگ بھگ یا
کچھ افراد تنہا بھی گئے تھے اور کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیا کر کے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو پیچھے مشرکین مکہ کو پتہ چلا مسلمان تو کہاں چلے گئے ہیں، حبشہ کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ جس وقت ان کو پتہ چلا وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل کو نہیں مانتے، یہ انجیل کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے نا اس کو نہیں مانتے۔ تو کیا کیا بادشاہ نجاشی نے بلایا، جس وقت بلایا تو حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ان کو بلایا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کیا تم عیسیٰ کو نہیں مانتے اور تورات انجیل کو نہیں مانتے؟ تو حضرت جعفر نے سورۃ مریم کے کیا کی تلاوت کی، کیا کی تلاوت کی۔ تو اس لیے وہ کیا آ گئے، اس بادشاہ نے کیا کیا، ان کو مشرکین کو دھتکار دیا اور کیا کہا کہ یہی انجیل کے اندر میں نے کیا پڑھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کے بارے میں کیا پڑھی ہیں، یہی صفات پڑھی ہیں، اور یہی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو کیا کیا تھا، بیان کیا تھا۔ یہ قرآن کیا ہے، برحق ہے۔ جو نبی آیا ہے جس نے نبوت اور رسالت کا کیا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، وہ نبی بھی کیا ہے، برحق ہے۔ جس وقت اس نے قرآن کی آیات سنی نا سورۃ مریم کی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا ہو گئے، خفیہ طور کے اوپر ایمان بھی لے آیا۔ تو اس لیے اللہ جس کو کیا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے دل کیا کرتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس کی جسم کی کھال کیا ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ سے عن الانفال، مال غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال للہ، کہہ دیجئے غنیمت کا مال اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور صلح سے رہا کرو آپس میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو ڈر جائے ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب پڑھی جائیں ان پر اس کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو وہ اور زیادہ کرے ان کی ایمان کو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ان کے رب کے ہاں ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور اس کی بخشش اور روزی عزت والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔